حمزہ کا تو دل ہی نہیں لگتا گڈی کے بنا، تو وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اکیلا محسوس کرتا ہے۔ جب سے اس کے باپ کی اس کی اصلیت پتہ چلی ہے وہ بہت زیادہ ٹوٹ چکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ صرف میں گڈی سے ہی بات کر کے اپنے آپ کو تسلی دے سکتا ہوں۔ تو اس طرح سے وہ موقع دیکھ کر گڈی کے گھر پہنچ جاتا ہے، جہاں پہ اس کو معلوم پڑتا ہے کہ وہاں پہ اس کی چچی اور اس کی بیٹی نہیں ہے۔ تو وہ گڈی کو فون دے دیتا ہے اور کہتا ہے میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن گڈی تو پہلے انکار کر دیتی ہے۔ گڈی کہتی ہے حمزہ میں تم سے یہ فون نہیں لے سکتی، اگر میری چچی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی، تم نہیں سمجھتے۔ تو اس پہ کہتا ہے کہ تم اس کو سنبھال کر رکھنا، لیکن میں تمہیں خود کال کروں گا، بس تم مجھے مس کال کرنا۔ تو اس طرح اس کے بہت زیادہ انسسٹ کرنے پر وہ فون رکھ لیتی ہے۔ تو خیر بات تو یہاں پر ختم نہیں ہوتی، یہ فون رکھنا اب گڈی کو مہنگا پڑنے والا ہے۔ جی ہاں، تو گڈی نے اب نئی مصیبت مول لی ہے۔ پہلے کیا مصیبتیں کم تھی گڈی کی زندگی میں۔ خیر یہ معاملات یہاں پر ختم ہونے والے نہیں ہیں، ابھی تو اور بہت سے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا گڈی کو، یعنی کہ احمد جو کہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکا ہے، اس کو کسی بھی قیمت پہ گڈی کی ڈال یعنی کہ سویٹی چاہیے، اور وہ اس کو کہتا ہے میں اس کو حاصل کر کے رہوں گا۔ اور وہ اس پہ کہتی ہے کہ کیا ہے احمد بھائی، آپ کو آخرکار مسئلہ کیا ہے میری سویٹی سے؟ یہ تو ایک نارمل سی گڑیا ہے، کیوں آپ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں؟ اس پر وہ کہتا ہے یہ کوئی نارمل گڑیا نہیں ہے، مجھے یہ بیوقوف بنانا بند کرو، میں سب جانتا ہوں، تم اسی کی مدد سے سارے کام آسان کر لیتی ہو نا، اسی کی مدد سے تم کسی مشکل میں نہیں پھنستی، یہی تمہاری مدد کرتی ہے، اور اس کا راز تو میں جان کر رہوں گا اور تم مجھے نہیں روک سکتی، سمجھ آئی ہے نا؟ جیسے کہ میں نے اس معاملے میں ماما کو بھی ساتھ میں لا لیا ہے، تو اب یہ جو بابا جی آئے ہیں نا، اب یہ تمہاری ساری اصلیت کھول دیں گے۔ لیکن یہاں پر تو ساری بات الٹی پڑ چکی ہے، یعنی کہ شازیہ کا بھائی ناصر اس کو دھوکہ دے رہا ہے، لیکن وہ کسی غلط نیت سے نہیں کر رہا، کیونکہ وہ جانتا ہے گڈی ایک معصوم سی بچی ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اس پہ وہ اپنے دوست جو کہ پیر بابا ہے اس کو کہتا ہے یار دیکھو میری آپا بہت زیادہ زیادتی کر رہی ہے اس معصوم بچی کے ساتھ، میں اس پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ دیکھ یار ہم جو کر رہے ہیں وہ شاید بظاہر غلط تو ہوگا، لیکن ہماری نیت تو صاف ہے، ہم ایک بچی کی زندگی بچانا چاہتے ہیں۔ اور اس پر اس کا دوست کہتا ہے یار اگر وہ تیری آپا نہ ہوتی تو میں اس کا وہ حال کرتا کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس پر ناصر کہتا ہے ہاں یار میں خود بہت زیادہ شرمندہ ہوں اپنی آپا کی کرتوتوں کی وجہ سے، انہوں نے بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے اس بچی کو، اور اگر ہم اس طرح سے کریں گے اس طرح وہ بچی بھی آپا کے تشدد اور ظلم سے محفوظ رہے گی، اور اس طرح سے آپی کا وہم اور شک جو ہے وہ بھی دور ہو جائے گا۔ اس بچی کی زندگی ہمیں آسان کرنی ہے۔ اور وہ اپنے دوست کے ساتھ مل کر یہ ارادہ کرتا ہے کہ اب اس کو سمجھا دیتا ہے اپنے دوست کو۔ ناصر کہتا ہے یار تم کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں، یہ جو میرا بھانجا ہے نا احمد، یہ بہت شاطر قسم کا لڑکا ہے، یہ میری چالوں سے اچھی طرح واقف ہے، میں جس قدر بے ایمانیاں ہیرا پھیریاں کرتا ہوں نا اس کو سب علم ہے، یہاں تک کہ یہ آپا کو کہہ چکا ہے کہ یہاں سے ماموں کو بیچ دو، ماموں پھر کوئی فراڈ کر رہے ہیں اور آپ سے پیسے لوٹ کر تو یہاں سے چلے جائیں گے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے آپا کو پوری طرح قابو میں کیا ہے۔ جی ہاں، تو فی الحال اب یہ دونوں دوست یہی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اب ساری چال الٹی کر دی ہے، کیونکہ اب یہ گڈی کو تو بالکل بھی پھنسانا نہیں چاہتے، یہ پھنسانا چاہتے ہیں تو احمد کو۔ تو جی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ مزے کی ہونے والی ہیں۔ حمزہ کا تو دل ہی نہیں لگتا گڈی کے بنا، تو وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اکیلا محسوس کرتا ہے۔ جب سے اس کے باپ کی اس کی اصلیت پتہ چلی ہے وہ بہت زیادہ ٹوٹ چکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ صرف میں گڈی سے ہی بات کر کے اپنے آپ کو تسلی دے سکتا ہوں۔ تو اس طرح سے وہ موقع دیکھ کر گڈی کے گھر پہنچ جاتا ہے، جہاں پہ اس کو معلوم پڑتا ہے کہ وہاں پہ اس کی چچی اور اس کی بیٹی نہیں ہے۔ تو وہ گڈی کو فون دے دیتا ہے اور کہتا ہے میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن گڈی تو پہلے انکار کر دیتی ہے۔ گڈی کہتی ہے حمزہ میں تم سے یہ فون نہیں لے سکتی، اگر میری چچی نے دیکھ لیا
تو قیامت آ جائے گی، تم نہیں سمجھتے۔ تو اس پہ کہتا ہے کہ تم اس کو سنبھال کر رکھنا، لیکن میں تمہیں خود کال کروں گا، بس تم مجھے مس کال کرنا۔ تو اس طرح اس کے بہت زیادہ انسسٹ کرنے پر وہ فون رکھ لیتی ہے۔ تو خیر بات تو یہاں پر ختم نہیں ہوتی، یہ فون رکھنا اب گڈی کو مہنگا پڑنے والا ہے۔ جی ہاں، تو گڈی نے اب نئی مصیبت مول لی ہے۔ پہلے کیا مصیبتیں کم تھی گڈی کی زندگی میں۔ خیر یہ معاملات یہاں پر ختم ہونے والے نہیں ہیں، ابھی تو اور بہت سے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا گڈی کو، یعنی کہ احمد جو کہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکا ہے، اس کو کسی بھی قیمت پہ گڈی کی ڈال یعنی کہ سویٹی چاہیے، اور وہ اس کو کہتا ہے میں اس کو حاصل کر کے رہوں گا۔ اور وہ اس پہ کہتی ہے کہ کیا ہے احمد بھائی، آپ کو آخرکار مسئلہ کیا ہے میری سویٹی سے؟ یہ تو ایک نارمل سی گڑیا ہے، کیوں آپ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں؟ اس پر وہ کہتا ہے یہ کوئی نارمل گڑیا نہیں ہے، مجھے یہ بیوقوف بنانا بند کرو، میں سب جانتا ہوں، تم اسی کی مدد سے سارے کام آسان کر لیتی ہو نا، اسی کی مدد سے تم کسی مشکل میں نہیں پھنستی، یہی تمہاری مدد کرتی ہے، اور اس کا راز تو میں جان کر رہوں گا، اور تم مجھے نہیں روک سکتی، سمجھ آئی ہے نا؟ جیسے کہ میں نے اس معاملے میں ماما کو بھی ساتھ میں لا لیا ہے، تو اب یہ جو بابا جی آئے ہیں نا، اب یہ تمہاری ساری اصلیت کھول دیں گے۔ لیکن یہاں پر تو ساری بات الٹی پڑ چکی ہے، یعنی کہ شازیہ کا بھائی ناصر اس کو دھوکہ دے رہا ہے، لیکن وہ کسی غلط نیت سے نہیں کر رہا، کیونکہ وہ جانتا ہے گڈی ایک معصوم سی بچی ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اس پہ وہ اپنے دوست جو کہ پیر بابا ہے اس کو کہتا ہے یار دیکھو میری آپا بہت زیادہ زیادتی کر رہی ہے اس معصوم بچی کے ساتھ، میں اس پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ دیکھ یار ہم جو کر رہے ہیں وہ شاید بظاہر غلط تو ہوگا، لیکن ہماری نیت تو صاف ہے، ہم ایک بچی کی زندگی بچانا چاہتے ہیں۔ اور اس پر اس کا دوست کہتا ہے یار اگر وہ تیری آپا نہ ہوتی تو میں اس کا وہ حال کرتا کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس پر ناصر کہتا ہے ہاں یار میں خود بہت زیادہ شرمندہ ہوں، اپنی آپا کی کرتوتوں کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے اس بچی کو، اور اگر ہم اس طرح سے کریں گے اس طرح وہ بچی بھی آپا کے تشدد اور ظلم سے محفوظ رہے گی، اور اس طرح سے آپی کا وہم اور شک جو ہے وہ بھی دور ہو جائے گا، اس بچی کی زندگی ہمیں آسان کرنی ہے۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ مل کر یہ ارادہ کرتا ہے کہ اب اس کو سمجھا دیتا ہے، اپنے دوست کو ناصر کہتا ہے یار تم کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں، یہ جو میرا بھانجا ہے نا احمد، یہ بہت شاطر قسم کا لڑکا ہے، یہ میری چالوں سے اچھی طرح واقف ہے، میں جس قدر بے ایمانیاں ہیرا پھیریاں کرتا ہوں نا اس کو سب علم ہے، یہاں تک کہ یہ آپا کو کہہ چکا ہے کہ یہاں سے ماموں کو بیچ دو، ماموں پھر کوئی فراڈ کر رہے ہیں اور آپ سے پیسے لوٹ کر تو یہاں سے چلے جائیں گے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے آپا کو پوری طرح قابو میں کیا ہے۔ جی ہاں، تو فی الحال اب یہ دونوں دوست یہی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اب ساری چال الٹی کر دی ہے، کیونکہ اب یہ گڈی کو تو بالکل بھی پھنسانا نہیں چاہتے، یہ پھنسانا چاہتے ہیں تو احمد کو۔ تو جی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ مزے کی ہونے والی ہیں۔